اچھا آگے نیچے ٹھیک. انتہائی قابل احترام کنوینر ایم کے پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی، سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال بھائی اور ڈپٹی کنوینر انیس قائم خانی بھائی، دیگر اراکین رابطہ کمیٹی، اندرون سندھ تنظیمی کمیٹی، حیدرآباد زونل کمیٹی اور حیدرآباد کے مختلف ٹاؤن اور یوسیز سے تعلق رکھنے والے ذمہ دار تحریکی ساتھیوں اور حیدرآباد شہر کے عمائدین اکابرین، میری تاجر اور کاروباری برادری سے تعلق رکھنے والے میرے بھائی اور میری بہنیں جو یہاں تشریف رکھتی ہیں، میڈیا کے دوستوں السلام علیکم. شہری سندھ کا مقدمہ لے کر آج ایم کیو ایم کی قیادت حیدرآباد میں ایک سیمینار کی طرز پر پروگرام منعقد کر رہی ہے. میں ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کنوینر خالد مقبول صدیقی بھائی اور خاص طور پر اندرون سندھ تنظیمی کمیٹی اور حیدرآباد زون کے تمام ذمہ داروں اور ساتھیوں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ بر وقت ہے اور آج کا یہ شہری سندھ کا مقدمہ اور اس پر منعقد ہونے والا سیمینار انشاءاللہ تعالی میں بڑے اعتماد، وثوق اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بہت دور رس نتائج انشاءاللہ تعالی مرتب کرے گا. اور یہ مقدمہ آج حیدرآباد کے جملہ عوام کی جانب سے، کراچی سندھ کے شہروں کے عوام کی طرف سے اور پورے پاکستان کے مظلوموں کی طرف سے پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں میں بھی رجسٹر ہو رہا ہے، پاکستان کی عدلیہ کے سامنے بھی رکھا جا رہا ہے اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے سامنے بھی رکھا جا رہا ہے. اور آج یہ مقدمہ پاکستان کے آئینی اداروں کے سامنے رکھا جا رہا ہے تو شاید یہ آخری مرتبہ پاکستان کے آئینی اور ریاستی اداروں، مقننہ عدلیہ اور دیگر ریاستی اداروں کے سامنے رکھا جا رہا ہے. اب اس کے بعد بھی ہمارے اس مقدمے کو رجسٹر کرنے کے بعد ہماری سنوائی نہیں ہوتی، ہمیں سماعت کا پورا اور بھرپور موقع نہیں دیا جاتا، تو پھر اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والے، بسنے والے، پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل اور تمام مظلوم اکائیاں، مہاجر، سندھی، بلوچ، پنجابی، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگتی، بلدی، پھر یہ فیصلہ کرنے میں حق بجانب ہو گئے کہ اگر ہمارا یہ مقدمہ نہیں سنا جاتا، ہمارے ساتھ 75 سالوں کے بعد بھی انصاف نہیں ہوتا، ظلم کے مسلسل سلسلے کا خاتمہ نہیں ہوتا، تو پھر یہ آخری مرتبہ شاید یہ مقدمہ کے آئینی اور ریاستی اداروں کے سامنے رکھا جا رہا ہے. اس کے بعد شاید ہم حق بجانب ہوں گے کہ پھر ہم پاکستان سے باہر جو دنیا کی عدالتیں ہیں، پاکستان سے باہر جہاں سے یورپ میں، امریکہ میں ہمارے جو دنیا بھر میں یونٹس ہیں، وہ پھر دنیا کے اقتدار کے ایوانوں میں بھی جائیں گے، پھر وہ دنیا کی عدالتوں میں بھی جائیں گے، پھر وہ دنیا کے تھنک ٹینکس میں بھی جائیں گے اور دنیا کے میڈیا میں بھی جائیں گے. اور پاکستان میں سندھ کے شہروں میں رہنے والوں کے ساتھ، کراچی اور حیدرآباد میں رہنے والوں کے ساتھ جو ظلم اور ناانصافی کا سلسلہ رواں رکھا جا رہا ہے، اس پر سے ایک ایک کر کے پردہ چاک کریں گے. اور اس ملک میں جو انسانیت سوچ سلوک ہو رہا ہے، پھر وہ پوری دنیا کے کم از کم تھنک ٹینک، اقتدار کے ایوانوں، میڈیا اور دنیا کے جو اور ایوان ہیں وہاں پر کم از کم ہم رکھنے کا حق جو ہے وہ پھر رکھتے ہیں. ہم 75 سالوں سے یہ مقدمہ رکھ رہے ہیں.
اب دیکھیں، مردم شماری ہمارا پہلا مسئلہ ہے. ہمیں گنا نہیں جاتا، مانا نہیں جاتا، سنا نہیں جاتا، ہمارا شمار نہیں ہوتا. آپ نے مسنگ پرسن کی اصطلاح سنی ہے، مختلف افراد کو انفرادی طور پر لاپتہ کر دیا جاتا ہے. یہاں پوری کی پوری آبادیوں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے. میں آج بھی وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر حیدرآباد کی آبادی جس میں 3.5 لاکھ کا اضافہ دکھایا گیا ہے، ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا تھا جو 2017 میں 19 سال کے بعد مردم شماری ہوئی تھی 1998 کے بعد، تو وہاں بھی کم از کم 40% ہماری آبادی کو حیدرآباد سے لاپتہ کیا گیا تھا. ابھی تو اس آبادی کو بازیاب کرانا ہے، اور آپ نے اس وقت کی آبادی اور اس وقت کی آبادی کو ملا کر تقریباً 60% ہماری آبادی کو لاپتہ کیا ہے. ہماری آبادی مسنگ ہے. اچھا، ہمارے بلاک میں ایک بلاک، کل حیدرآباد میں 2333 بلاک ہے. ایک بلاک میں، چاہے وہ کراچی کا بلاک ہو، حیدرآباد، نواب شاہ سٹی، میرپور خاص اور سکر شہر کا بلاک ہو، تو وہاں پر 1000 سے زیادہ ہماری گنتی اوپر جا ہی نہیں رہی. گویا کہ یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے، یہ لکھ دیا گیا ہے کہ بقول خالد مقبول صدیقی بھائی، ہم صرف مر رہے ہیں، ہم صرف مر رہے ہیں، ہمارے یہاں کوئی پیدا نہیں ہو رہا، ہم صرف مر رہے ہیں. اور اگر کہیں کوئی پیدا ہو رہا ہے تو وہ لاڑکانہ میں ہو رہا ہے، وہ جیکب آباد میں ہو رہا ہے، کشمور میں ہو رہا ہے، جہاں 30% 2017 کے مقابلے میں 6 سالوں میں آبادی کا اضافہ بتایا گیا ہے. پورا حیدرآباد ڈویژن لے لے 7 ضلعوں پر مشتمل ہے، تو یہاں پر کتنی آبادی ہے جو 7 ضلعوں پر حیدرآباد مشتمل ہے؟ 1.10-12 لاکھ کے قریب آبادی جو ہے وہ آ رہی ہے. اور اس میں سے حیدرآباد کی 25 لاکھ، اور یہ تناسب پہلے حیدرآباد کی آبادی ان 6 ضلعوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر پرسنٹیج رکھتی تھی. کوئی 35%، 40% آبادی حیدرآباد کی ہوتی تھی پورے حیدرآباد ڈویژن میں. آج 20% یا 25%، ہماری 20 سے 25% آبادی رہ گئی ہے. 35 اور 40 سے ہم نیچے آ گئے ہیں. یعنی میرے بھائی نے بتایا جو چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں کہ سیلاب سے 1.5 لاکھ کی آبادی کا اضافہ تو سیلاب سے جو آبادی کا دباؤ ہے اسی کی وجہ سے ہوا ہے. ارے فنڈ دینا تو دور کی بات ہے، نمائندگی دینا تو دور کی بات ہے، کم از کم ہمیں گن تو لو، ہمیں کم از کم یہ تو بتانا کہ ہم ہیں، ہم کہیں گئے نہیں ہیں. تم آنکھیں بند کر لو، تم دامن چرا لو، تم ہمیں ہمارا حق نہ دو، لیکن بھائی ہمارے وجود سے کیسے انکار کرو گے؟ ہماری موجودگی سے کیسے انکار کرو گے؟ ہم کوئی احسان نہیں جتا رہے کہ میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے ثمر پایا ہے، میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے ثمر پایا ہے. رات سوئے ہوئے لوگوں نے صبح وطن پایا ہے. میں وہ نہیں گنوا رہا بھائی، تم ہم سے سب کچھ چھین لو، اور یہ بھی بتا دو ایک چیز رہ گئی ہے، ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک بنایا تھا، کیا اب یہ ملک بھی ہم سے چھیننے کی تیاری کر رہے ہو؟ کیا یہ ملک بھی ہم سے لینے کی تیاری کر رہے ہو؟ یا کم از کم اس ملک میں ہم تو آئے تھے اول اور آخر یہ شناخت لے کر کہ ہم پاکستانی ہیں. اپنی تو پہچان یہی تھی، اس پہچان سے پہلے بھی اپنی تو پہچان یہی تھی، اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا، پاکستان سے پہلے بھی. تو ہم تو یہ شناخت لے کر آئے تھے. اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم سے یہ شناخت لے لینی ہے، ہم سے یہ ملک لے لینا ہے، ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کو ایک طرف رکھنا ہے، ٹرینیں کٹی، قافلے رکے، بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں قربان ہوئی، یہ سب اگر ایک طرف رکھ دینا ہے، ہمیں پاکستانی بھی نہیں ماننا ہے، تو ارے مرد کے بچے بن کر سندھ کے وڈیروں اور جاگیرداروں سے میں خاص طور پر کہہ رہا ہوں، جنہوں نے متاثر ناانصافی کرنے والے جو انیومریٹر، ڈسٹرکٹ کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر لگائے، جن کے ذریعے سے حیدرآباد اور کراچی کی آبادی کو خاص طور پر کم سے کم کیا جا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ لاپتہ کیا جا رہا ہے. میں ان کو کہہ رہا ہوں